बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह ताला मेहरबान है, मौसम अच्छा है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा की तरह हमें शिकवा करते नज़र आ रहे हैं जी महंगाई का। वो हम आगे चल कर डिस्कस करें, ख़बरें भी शामिल करेंगे। ख़बरों से हम आगाज़ करेंगे और 11 बजे वाले सेगमेंट पे इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। आज लाहौरियों के लिए एक बड़ी खबर, आप सभी लोग जानते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में आज दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है और PCB की जानिब से कल सेमीफाइनल मैच के दौरान शायकीन को इफ्तार कराने का ऐलान किया गया था। ये आप लोगों के लिए बड़ी स्पेशल खबर है। अब आपने परेशान नहीं होना, जो रोज़ेदार हैं वो ज़रूर अगर मैच देखने जा रहे हैं तो खुशी खुशी मैच देखने जाएं। अफ्तारी वहाँ पर होगी जी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच आज होने जा रहा है और इसके लिए बड़े स्पेशल इंतज़ामात हैं। शायकीन जो मैच देखने के लिए जाएंगे उन्हें खजूर, जूस और इसके साथ साथ अफ्तारी का सामान मुहैया वहाँ पर ही किया जाएगा। फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और दोपहर 2 बजे आज मैच शुरू होने जा रहा है। 6:05 पर जो है अफ्तार का टाइम है, तो परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। अफ्तारी के लिए आपका खुसूसी इंतज़ाम जो है वो वहाँ पर ही किया जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने मैच देखने का प्लान बना रखा है वो तो बिल्कुल परेशान ना हो और आसानी से मैच देखने जाएं जी। बाकी जो टीमें आज खेलने जा रही हैं उनको हम गुड लक कहना चाहेंगे और अगेन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मेज़बानी का शर्फ जो है वो हासिल कर रहे हैं। लाहौरिये वैसे ही बड़े जिंदा दिल हैं, टीमों को जो है वो खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे और बड़े पुरजोश तरीके से जी मैच जो है जो लाहौरिये देखने जाएंगे वो हमें वैसे ही आज प्लानिंग नज़र आती है लोगों की। जिन्होंने मैच देखना होता है उन्होंने अपने पहले काम निपटा लिए होते हैं। खैर जी, आज की खबरों की तरफ हमने आना है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, राव दिलशाद हुसैन साहब और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब जल्दी जल्दी में आखिरकार लेट हो ही गए, फिर लेट हो। एग्जैक्टली वो थोड़ा रूटीन से जब हटके आपने बिल्कुल ऐसे ही है, वो 2-3 दिन से हमें भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही है। आपको राव साहब की तैयारी से नहीं लग रहा है कि आज उन्होंने हट के जरा तैयारी की? तैयारी के बाद सो के उठना भी एक मिशन होता है ना, आपको पता है। बड़ा मुश्किल एक नहीं, वो वैसे भी वाकई राव साहब की बात से मैं एग्री करती हूँ क्योंकि रमजान की वजह से थोड़ी रूटीन सबकी चेंज हुई है। तो चले राव साहब, कोई बात नहीं, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। लेस्को में ओवर बिलिंग करने वाले आला अफसरान, उनका अब एहतसाब होगा और कड़ा एहतसाब होने जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एक्शन ले लिया गया है। दुर्रे नायाब। अच्छा, अब होगा कब होगा हम तो एक अरसे से सुन रहे हैं, बल्कि वज़ीर दाखिला साहब जब से आए हैं वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कुछ तो ओवर बिलिंग के पैसे भी रिकवर करवाए, लोगों को वापस रिलीफ दिलाया, बार बार जगाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद लेस्को के लोग गिरफ्तार हुए, अदालतों से जमानतें लेके बाहर आ गए और वो एक मुनज़्ज़म एक चेन चल पड़ी ना कि बस जाना, 2-3 दिन के बाद गिरफ्तारी देना, फिर वापस आ जाना, फिर बैठ जाना, कि एक चीज़ से गुजर गए। अब मसला ये है कि लेस्को चीफ साहब बज़ाहिर तो हमने 1-2 जगह देखा है बड़े रीजनेबल आदमी लगे हैं, लेकिन अब इस तदीबी कार्रवाई को, जो महकमाना कार्रवाई होती है शोकाज के बाद, इनकी टर्मिनेशन की तरफ लेके जाना, जब तक 1-2 इस तरह की काली भेड़ें टर्मिनेट नहीं होंगी लेस्को से, ये मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि ये लोगों को ना सजा की आदत नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि बहुत सारे इदारों में एहतसाब हुआ, बड़े लोग टर्मिनेट हुए, नौकरियों से फारिग रहे, घरों को चले गए, फिर बहाल होकर वापस भी आ गए, लेकिन एक सिस्टम से गुजरे, एक सजा और जजा के सिस्टम से जब बंदा गुजरता है तो बाकियों को मैसेज जाता है। अब ये इतने ज्यादा लोग लिख रहे हैं, ओपनली लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, हमारे तक कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लेस्को वाले क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो लोगों के जो है वो टैरिफ चेंज करवा देते हैं, उनके रेट्स जो है उनकी स्लैबें चेंज हो जाती हैं, ओवर बिलिंग के लिए मुख्तलिफ डेटों को बाईपास किया जाता है, जो टाइम होते हैं उसमें उस तरह रीडिंग नहीं ली जाती, और एक लेस्को का जो लाइन मैन होता है वो किस तरह लेस्को चीफ से भी भारी पड़ जाता है कि उसको तब्दील करने पे बड़े बड़े वुज़रा, बड़े बड़े अरकान असम्बली, बड़े बड़े अफसरान जो है ना वो सिफारिशों की लाइनें कर देते हैं। आम बंदे के लिए तो बेचारा कोई पीछे नहीं आता। ये तो बड़ी मेहरबानी है अगर वजारत दाखिला इस पे किसी मंतकी जान तक इसको ले के जाती है। मोहसिन साहब इस चीज़ पे किसी 1-2 बंदों को सजा दिलवाने में सिस्टम के तहत कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल ये एक पहली दफ़ा होगा कि लेस्को में किसी को इस पैमाने पर सजा होगी। और इसके लिए आपको अब इसके पीछे बात के रहना है। जहाँ कहीं पे हमने देखा पहले भी 2-3 कार्रवाइयाँ हुई और बड़े लेवल पर हुई, लेकिन जैसे ही इनके सर से डंडा हटा दिया जाता है वही कुछ। अच्छा जी, 80 अरब रुपए इजाफी चार्ज हुए जिस पर बिलों में सारिफिन को क्रेडिट एडजस्टमेंट देना पड़ी। 80 अरब छोटी रकम नहीं है राव साहब।
دیکھیے جب سے وزیر داخلہ نے یہ چارج سنبھالا اور سب سے پہلے اسی 93 کروڑ یونٹ کی بات ہوئی، پہلے 83 کروڑ یونٹ کی خبریں آئیں، پھر اس کے بعد 93 کروڑ یونٹس جو تھی وہ اوور بلنگ کی گئی تھی. اب اوور بلنگ کرنے والے کون ہیں؟ اور کوئی یہ آسمان سے تو نہیں آئے، اور ان کی بہت حد تک نشاندہی کی جا چکی ہے. اب محکمہ کو بھی پتہ ہے کہ کس لیول کا جو ایکسین ہے وہ کس طرح سے اس ساری صورتحال، اس ساری گیم کا حصہ ہے. صارفین کو خوار کرنے میں، وہ صارفین جو بل کی ادائیگی کرتے ہیں اور بعد میں ان کی تنخواہیں بنتی ہیں اور ان کے معاملات بھی چلتے ہیں، تو ان کو جس طرح سے خوار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ابھی بھی ہم نے ایک دیکھا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ ڈیٹرنس ضرور قائم ہوئی کہ جب اوور بلنگ کے حوالے سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا گیا اور ایک خوف و ہراس پایا جا رہا تھا ان میں کہ واقعی اب تو بڑا مشکل ہوگا، نہ ہی یہ بجلی چوری کروا سکیں گے، نہ ہی اوور بلنگ کی طرف جا سکیں گے. لیکن اس کے بعد اب پھر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیسکو نے جو تعدیبی کارروائی کرنی ہے اس میں غفلت برتی جا رہی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جڑا پٹو لال ہے، تو یہ سارا کنبہ ہی ایسا ہے اور یہ اوپر سے نیچے تک یہ سب کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ فکس میچ ہے. اور ایف آئی اے کو اس پر بہت جو جدید خطوط پر استوار ہونا پڑے گا ایف آئی اے کو ان سارے ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور اب ایف آئی اے ہی ایک امید ہے جس کی وجہ سے ایک مثال بن سکتی ہے. اگر آپ یہ خیال کریں کہ لیسکو کے افسران ہی لیسکو کے جو افسران کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا ان کو کوئی سزا اور جزا یہ سمجھ لیں دیوانے کا وہ خواب ہے جس کی تعبیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، جو شرمندہ تعبیر. اب ایف آئی اے اس میں ایک سال سے ایف آئی اے اس میں انوالو تو ہے، مگر ابھی تک ایک سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اس میں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کی بھی کلائی کھل رہی ہے اس ساری صورتحال میں کہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو کوئی سزا اور جزا کے حوالے سے اتنی تاخیر، اور یہ تاریخی جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈینائیڈ. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان پر کیا بیتتی ہے جن کی جیبوں سے پیسہ نکلوا لیا جاتا ہے اور پھر واپس دلوانے کے لیے اگر کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی راہ میں بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں. تو یہ تاخیر جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر سے یہ معاملہ اور زیادہ طوالت جو ہی اختیار کرتا جائے گا اور ایک دن یہ اسی طرح سے دم توڑے گا. اس پر آپ کو ایف آئی اے کو اور یہ 80 ارب سے پتہ نہیں اپنی جو بیلٹس ہیں وہ ٹائٹ کرنا پڑے گا. یہ بڑا مافیا منظم مافیا کیس ویک بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیس ویک جب عدالتوں میں لے کے جائے جاتے ہیں تو عدالتیں تو پہلے کوئی سہارا تلاش کر رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ سہارا مل جاتا ہے. تو یہاں پہ ویسے یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ فیس اور کیس میں فرق آ گیا. فیس بے شک آ گیا، لیکن وہ پولیٹیکل ایشوز میں آپ جو وہ فیس اور کیس والی بات کریں وہ تو پولیٹیکل کیسز کے اندر بات آ رہی ہے نا. یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز جس نے بلینز آف روپیز کے ٹیکس دیے ہیں ان کے وکیل کون ہیں؟ آپ کے یہ نامی گرامی شرافت کا لبادہ اڑے ہوئے آپ کو بڑے دانشور نظر آتے ہیں، بڑے آئینی ماہرین نظر آتے ہیں، یہی 10-20 کروڑ روپے فیس. اور اب تو وہ سیاسی رہنما بن گئے نا. بہت سارے وکلا ہمارے ایسے دوست ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہی یاد سے چلے بنے بڑے، اب وہ کافی زیادہ سیاسی جماعتوں کے رہنما بن چکے ہیں، اکابرین ہیں. تو وہ بات آپ کی راوست بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیس جو لیجسلیشن کا آپ کے ہوتے ہیں ویک کیسز، پروسیکیوشن کو ویک کرنا، اس میں میلا فائڈی انٹینشن لازمی ہوتی ہے. چاہے وہ لیسکو کے لیگل والے ہوں، چاہے وہ ایف آئی اے کے آئی اوز ہوں، ان کی طرف سے کیس اگر ویک ہوں گے تو ان کو فائدہ آٹومیٹکلی پہنچ جاتا ہے. کو بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بندہ گرفتار کیا، میں اس کو لے کے بھی جا رہا ہوں، ہتھ کڑیوں میں ایف آئی اے پیش بھی کرا رہا ہے عدالت میں، لیکن ان کی فائلیں کوئی نہیں بتاتا. ہم جیسے صحافی بھی ان کے فائلوں کی کیسز کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ اس میں یہ لوپ ہول چھوڑے گئے ہیں، اس میں یہ لوپ ہول چھوڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارا لیتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے کہ مافیا ہر طرح سے مینیج ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ایک منظم چکی سے دھل کے واپس جو ہے نا واپس آئیں گے اور ڈرائی کلین ہو کے دوبارہ ریلیکس رہیں گے. لیکن یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے. ساتھ ہی سال کل جو ہم نے بجلی چوری کے حوالے سے خبر ڈسکس کی تھی، یہ دو معاملات اگر حل ہو جائیں، بجلی چوری کے معاملے پر تو رینجرز کی مدد لی جا رہی ہے، تو وی ہوپ کہ یہ معاملہ بھی حل ہوگا، صارفین کو بہت حد تک ریلیف مل جائے گا. کیونکہ یہ جو بھاری بھرکم بل اور اس پر جو پھر اوور بلنگ کی مد میں جو ہے وہ صارفین کو بل دینے پڑتے ہیں، وہ تو وبال جان بنتے جا رہے ہیں. آگے ویسے موسم چینج ہو رہا ہے
تو لوگوں کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے, فوری کارروائی بھی ہونی چاہیے, اور مثال بھی بنانا چاہیے کسی کو سزا دے کے, تاکہ اس معاملے کو یہیں پہ روکا جا سکے. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت عوام کی دکھتی رکھے جی مہنگائی, سبزیاں اور پھل. سب سے پہلے پھل کی بات کر لیتے ہیں, جو کہ بالکل ہی قوت خرید سے اس وقت باہر ہیں. اگر آپ رمضان سے صرف 5 یا 10 دن پہلے کی قیمتیں دیکھ لیں اور آج کمپیریزن کر لیں تو لوگ دہائی دے رہے ہیں. راؤ صاحب, میں نے یہی سوال کیا تھا معاون خصوصی سے کہ ایسی کون سی جو راکٹ سائنس ہے کہ 15 دن پہلے اگر رمضان سے قیمتوں کا کمپیریزن کریں اور بالکل رمضان سے 2-3 دن پہلے کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے. ماضی کے مقابلے میں فرق کم ہے, لیکن پھر بھی فرق ہے. ابھی بھی کم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے معاون خصوصی سے پوچھا, ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ اچھا نہیں ان کی بات کو میں نے یہ سوال کیا ان سے, تو انہوں نے کیلے کے حوالے سے جو لاجک ہے وہ پیش کی کہ وہ اب موسمی نہیں ہے اس حوالے سے, اور پیاز جو ہے وہ پیاز بھی چونکہ رجحان سے منگوایا جا رہا ہے, تو اس طرح کی گزارش یہ ہے کہ اس میں ڈیمانڈ میں اضافہ آتا ہے ہر پہلا جو ویک خاص طور پر رمضان کا ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے پھر گراں فروشی کے حوالے سے گراں فروشوں نے بھی اپنی تیاری کر رکھی ہے. یہ خالی شیطان تیاری نہیں کرتا, وہ ساری ذمہ داری ان گراں فروشوں پہ, ہمارے دکانداروں پر چھوڑ کے ہی جاتا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی کھال کس طرح سے اتارنی ہے. گورنمنٹ نے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ریڑھی بازار نظر آ رہے ہیں, وہاں پر سرکاری نرخنامے کے مطابق ہے, لیکن اس میں بھی فرق ہے. اب دن کے اوقات میں ایک نیا, اگر تو ایڈمنسٹریشن سن لے یہ بات تو ان کو عوام کی ریلیف کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. دن کے اوقات میں خاص طور پر 3 سے 4 بجے 3 بجے تک اگر آپ دیکھیں گے تو ریٹس مختلف ہوں گے, اور جو ہی آپ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے کے ریٹس دیکھیں گے تو انہی بازاروں میں درے صاحب اور زیادہ فرق آئے گا. اگر آپ نے تجربہ کر کے دیکھنا ہے تو کسی بھی ایک بازار میں, خواہ وہ سمن آباد, سبزہ زار, گلشن راوی, کسی بھی ایک بازار میں جا کر دیکھ لیں, کیونکہ صبح کے ٹائم حکومتی مشینری تھوڑی متحرک ہوتی ہے, ڈی سی صاحب نے نکلنا ہے, معاون خصوصی نے نکلنا ہے, اور میں یہیں پہ بات آ رہا تھا کہ مجھے تو حیرانی اس چیز کی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے رمضان میں پورے ڈی سیز کو بلا کے ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی. ان کے ساتھ ویڈیو کال پہ, ویڈیو کانفرنس پہ میٹنگ میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ جی آپ نے گراں فروشی پہ قابو پانا ہے, مجھے مہنگائی نہیں چاہیے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے آج تک میں تمام ضلعوں میں ڈی سی تلاش کر رہا ہوں, کون نکلا, کوئی باہر نکلا تو ہم سوری, اور اے سی صاحبان کہاں پہ وہ نظر آ رہے تھے. انہوں نے تو ہماری 15-16 سال کی رپورٹنگ الٹا کے رکھ دی. ہم تو رمضان میں کور کرتے تھے کہ ڈی سی آن ویل ہوتا تھا, ڈی ایس سیز جو ہیں وہ اپنے اپنے متعلقہ ماڈل بازاروں میں ہوتے تھے, اور اس کے ساتھ جتنا عملہ ہوتا تھا وہ وہاں پہ آپ کو نظر آتا تھا, اور ہماری رپورٹنگ ہوتی تھی. ابھی بھی آپ کی گراں فروشی کی خبر میں یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے, ہمارے 4 سے 5 رپورٹنگ کی ٹیمز اس پہ ایفرٹ کر رہی ہیں. ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ, دیکھ رہے ہوتے تھے کہ چینی کیسے بک رہی ہے, باقی سامان کیسے پڑا ہے. پھر ہماری دوسری خبر جو ہوتی تھی وہ کوالٹی پہ ہوتی تھی کہ جو باہر کیلا مل رہا ہے کیا وہی رمضان بازاروں میں یا آپ کو ماڈل میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے, آج بھی میں اپنی دوسری ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا کہ چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی گراں فروشی نہیں ہونی چاہیے. ٹرکل ڈاؤن ڈسکشنز تو ہو رہی ہیں, ایفیکٹ نہیں آ رہا. اب ایفیکٹ تبھی آئے گا جب بندے فیلڈ میں جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. فیلڈ میں انفارچونیٹلی میں نے یہ 3-4 دن میں نہیں دیکھا کہ کوئی بندے متحرک ہو. شاید راؤ صاحب نے دیکھا, مجھے تو مجھے صرف 2-3 مرتبہ معاون خصوصی سلمہ بٹ ضرور نظر آئی ہیں. وہ مشینری تو نہیں ہے نا پنجاب کی, وہ پورے پنجاب کی معاون خصوصی ہیں اور صرف لاہور تک محدود نہیں ہے. اب گزارش یہ ہے کہ لیکن راؤ صاحب اگر وزیر اعلیٰ کی نہیں کوئی سن رہا بیوروکریسی میں تو معاون خصوصی کی کون سنے گا. 10 تحصیلیں ہیں اور 10 تحصیلوں کے 10 اسسٹنٹ کمشنرز آپ کو 5 تحصیلوں کے ساتھ درے صاحب ہم نے کوریج کی ہے. ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش ضرور ہوتی تھی خاص طور پر رمضان بازاروں میں. اب رمضان بازار نہیں ہے, ماڈل بازار ہیں یا سورت بازار چلتے رہو سر, ڈی سی ریٹ نکلواتے تھے منڈیوں میں کھڑے ہو کے. اصل میں نا ڈی سی صاحب نظر آ رہے ہیں, کوئی ایک آدھا رمضان بازار سی ایم صاحبہ بھی وزٹ کر لیں تو اس کا بھی لاہور جو ہیں وہ نکلتے ہیں صبح کے اوقات میں, ویڈیو بنواتے ہیں, صفائی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد
جس تحصیل میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے جو متعلقہ افسران ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ ضرور ساتھ ہوں گے, صفائی کا عملہ ساتھ ہوگا. وہ صبح آپ کو 8 بجے ایک سٹوری ان کی بنی بنائی, لیکن اس ٹائم بڑا ایشو مہنگائی کو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 38% سے 2.8% پر انفلیشن آئی ہے. تو مجھے جو بازار کو جب میں بازاروں کو دیکھتا ہوں, مارکیٹ کو جب میں دیکھتا ہوں, تو وہاں پر تو لگتا ہے کہ 38 کی بجائے 138% ہے. میں نے تو ڈی سی صاحب کی ٹیم کا نام ہی DC 11 رکھا ہوا ہے. راؤ صاحب ظاہر ہے ڈی سی صاحب درمیان میں ہوتے ہیں, 5 افسر ادھر ہوتے ہیں, 5 افسر ادھر ہوتے ہیں, اور 11ویں کھلاڑی کے طور پر ویڈیو چل رہے ہوتے ہیں. کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, روٹین کی ویڈیو پڑی ہے آپ کے پاس, وہ DC 11 چل رہا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا. تو سہولت بازار, آپ نے ماڈل بازاروں کو سہولت بازار ڈکلیئر کروایا, وہاں پر آڑتیوں کو براہ راست وہاں پر بٹھانے کا اگر ثمرات نہیں مل رہے تو اس پر آپ کو سوچنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کمزور انتظامی گرپ ہے لاہور شہر پر, جس کی وجہ سے گراں فروشی وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی, لیکن گراں فروشی جو ہے وہ کمزور گرپ تو تب ہوگی جب گرپ نام کی کوئی چیز ہوگی. وہ آپ کسی میں پنجہ ڈالتے ہیں, شکنجہ ڈالتے ہیں, وہ لوز بھی ہو سکتا ہے, ٹائٹ بھی ہو سکتا ہے, ادھر تو ہاتھ ڈالا ہی نہیں جا رہا. آپ صرف فگرز پہ جاری ہیں, اور وہ PRO صاحبان جو ہے بڑے خوبصورتی سے وہ خبر کو ترتیب دیتے ہیں, ٹکرز بناتے ہیں, وہ رن ہو رہے ہیں, اور ہم مجبور ہیں کیونکہ لیکن صحافتی ذمہ داری ہے. مہنگائی کے حالات یہی رہے, سبزیاں بھی پہنچ سے باہر رہی, ہماری صحافتی ذمہ داری ہے, راؤ صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاون خصوصی کی بات بھی سنیں, ان کا موقف بھی چلائیں, DC صاحب کی بات سنیں, ان کا موقف بھی چلائیں, جو خبر بھیجیے چلائیں. اگر آج وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے جی اشاریہ بہت نیچے آ گئے, ہماری ذمہ داری ہے خبر چلائیں, لیکن ہم نے اس کو کراس ویریفائی بھی تو کرنا ہے نا. ہم نے پلس آف پیپل بھی تو دیکھنی ہے, ہم نے فیلڈ میں جا کے لوگوں سے بھی پوچھنا ہے. ہمیں باہر جا کے بھی گندے انڈے پڑ سکتے ہیں کہ ہم اندر بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے تھے, اور باہر جا کے آگے دیکھیں, اب کیلے آلو پیاز خرید کے تو دیکھیں نا جا کے, آپ کو لگ پتا جائے گا. آپ 100-150 روپے بکنے والا کیلا اب آپ کو 350, 400 اور 500 کراس کیا ہوگا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ صرف اپنی کیبنٹ کو, موسم بھی تبدیل ایسے نہیں ہوا, اپنی ٹیم کو, اپنے افسران کو کہیں کہ ایک دن وہ بازار سے خود خریداری کر کے دیکھیں. اور جب یہ آپ جائیں گے خود خریدنے, آپ لوگوں کو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لگ جائے گئی ہے ریڈی بازار کے نام پہ, یہ 1,45,000 کی ریڈی ہے جو فری دی گئی ہے. چلے ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ نے ریڈیاں دے دیں, اچھا ہے, سیمیٹری بازار ہو رہے ہیں. ہم اس کو یہ دیکھیے, بٹ اگر ان ریڈیو پر مہنگی سبزی مل اگر ان ریڈیو پر بھی آپ کا جو ریٹ ہے, آپ کے جو DC جو صاحب بہادر جو جاری کرتے ہیں, اگر وہی اسی پر اس نے ایگزیکیوشن نہیں اس کی ہونی, تو پھر آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ 35%. اچھا راؤ صاحب, ہم نے تو ابھی آگے جانا تھا, ہم نے تو قیمتوں سے آگے جانا تھا کہ آپ کی فوڈ آف کوالٹی کیا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پھل بازاروں میں بک رہا ہے, یہ سبزیاں جو بک رہی ہیں, یہ گندے پانی سے پروان چڑھ رہی ہیں. آپ پھلوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں ٹیکے لگا کے, آپ سٹرابری اور باقی معاملات جو چل رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں, کیا یہ آپ کے معدے میں جا کے, پیٹ میں جا کے کینسر کا سبب نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں رہا ابھی تک, عوام بیچاری صرف اور صرف قیمتوں تک محدود ہوئی ہے. اور فوڈ اتھارٹی پردے کے پیچھے کھڑی ہے کہ میں آؤں واحد کہ نہ آؤں. DC لاہور صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ 12 بازاروں کا بھی نہیں پتا, 11 یا 12 میرا بھی نہیں خیال سہولت بازار ہے. اگر پتا ہوتا اسی شہر کے 31 رمضان بازاروں پر مکمل انتظامی گرپ ہوتی تھی. بازاروں سے بھی جا کے دیکھ لیں, آپ کو باہر سے کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں محسوس ہو رہا ہوگا اوپن مارکیٹ سے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جی وہاں پہ کوالٹی بھی کمپرومائز ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم رمضان بازاروں میں کیوں جائیں, لمبی قطاروں میں لگ کے اگر آپ کو چینی کا 1 پیکٹ مل رہا ہے, اور وہ بھی کتنے انتظار کے بعد, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب جی ٹریفک اسسٹنٹ کو بھی چالان کرنے کا اختیار مل گیا ہے. 5 بڑے شہروں میں سینئر ٹریفک اسسٹنٹ کو موبائل لاگ ان فراہم کیے جائیں گے. خلاف ورزیوں پر چالان ہوں گے. کیا چالان زیادہ کرنا مقصد ہے دور نایا؟ میرا تو خیال ہے کہ تھوڑا سا اب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا محکمہ. پہلے تھوڑا سا نظم و ضبط تھا, ہم نے کچھ دیکھا ہے, اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ تھوڑا پرفارم بھی بہتر کرنا شروع ہو گئی تھی, لیکن ان پہ اضافی ذمہ داریاں بیچاروں پہ اتنی آ گئیں. آپ دیکھیں نا, کبھی تو ان پہ گداگاروں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, کبھی وہ بائکر لین جو ایک فلاپ پروجیکٹ بنایا ہے اس کے اندر وہ موٹر سائیکلوں کو بیچارے گھسا رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم ان کی. اچھا آپ دیکھیں نا, وہ خود بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری جاب ڈسکرپشن ہے کیا,
ہم کر کیا رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ اضافی کام لوگوں سے جو ان کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہوتا تو وہ مینٹلی اور فزیکلی ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا کام نہیں ہوتا نا, ان کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہوتا کہ یار ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا پھر ایک چیز جو اس گورنمنٹ میں راؤ صاحب بیٹھے ہیں, میں اجازت دوں معذرت کے ساتھ راؤ صاحب, آپ کے پروٹوکول کلچر دوبارہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا. صحیح کہا آپ نے. اچھا یہ میں نے بہت کم دیکھا. پرویز الہی صاحب تو بہت کم نکلتے تھے, ٹھیک ہے, اس دور میں تو تھا ہی نہیں. اس کے بعد محسن صاحب کا دور جو تھا وہ بیسٹ دور تھا, اس میں تو پروٹوکول نام کیا زیرو ٹریفک جو آپ لیتے تھے پروٹوکول وہ تھا نہیں, وہ تو ہوتا ہی نہیں تھا. میں کل ایک روڈ سے گزرا مین بولیوارڈ, تو مجھے بظاہر لگا کہ وہ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول تھا. اچھا, بہت ہیوی قسم کا. تو انہوں نے یو ٹرن پہ بھی جو ہے نا وہ گاڑیاں روکی ہوئی تھیں, یعنی کہ پیچھے لمبی لائنیں لگی ہیں, کسی کو یو ٹرن لینے کا اختیار نہیں تھا کیونکہ صدیق ٹریڈ سینٹر سے انہوں نے روڈ کلیئر کی ہوئی تھی. اور وہ پیک ٹائم تھا, وہ ٹائم تھا 4 بجے کا, جب سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بھاگ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے, سے بھی چھٹی کا ٹائم, کیونکہ اب تو لاہور میں نا کہیں پہ بھی جانا ہے نا آپ 1 گھنٹہ منیمم رکھیں اور 1.25 گھنٹے میکسیمم آپ رکھیں. بالکل ایسے آپ لاہور کو کراس کر کے ادھر ادھر نہیں جا سکتے. تو اس ٹائم پہ بھی پروٹوکول چل رہا تھا. اب واللہ عالم, میں گاڑیاں تو تھوڑی سی دیکھی تھی, اسلام آباد نمبر کی ایک گاڑی تھی اور مرسیڈیز تھی, تو اس کے ساتھ وہ سارا وی آئی پی, اس میں بھی لوگ پھنسے کھڑے تھے. پھر یہ جو تنگ ہو گئے فیروز پور روڈ, اس میں بھی سارا دن پھنسے کھڑے رہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ٹریفک وارڈن بھی ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں اور ایگزاسٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو بن رہے ہیں کیونکہ ہم ٹریفک, اب راؤ صاحب ہنس رہے ہیں کیونکہ راؤ صاحب نے نا اب سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. نہیں یہ مسئلہ واقعی لیکن بہت میں زیادہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نہیں, آپ پھر بھی بیٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے, بیٹ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. مجھے بتائیں کہ یہ سڑکوں پر رنگ کرنا کوئی دانش, اچھا میں نے تو بات وہیں سے سٹارٹ کی, اور یہ کیا یہ دانش مندہ فیصلہ ہے, مجھے یہ اس کا دفاع کریں اور مجھے یہ کریڈٹ لینا چاہیے. کیا سٹوری بھی میری تھی, بالکل ایسے. تو کیا درے صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی سڑکیں, میں پہلے ان کا دل کھول کے بتا رہا ہوں جو وارڈنز کا ہے, اس کے بعد میں آگے چلوں گا کہ اب آخری بات کر کے آپ کی طرف بالکل آئیں گے کہ اب اسسٹنٹس جو ہیں وہ اب اضافی ڈیوٹی دے رہے ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے چلان کرنا, ٹھیک ہے, ان کا کام تو اسسٹ کرنا ہے ٹو ٹریفک وارڈنز, ٹریفک پولیس کو کہاں کہاں ان کو روکنا ہے. کسی کو روک کے انہوں نے ٹریفک وارڈن کے آگے کرنا ہے کہ جی آئیں اپنا بتائیں چلان. اب آپ انہیں بھی چالان کا اختیار دے دیں تو آپ کو جگہ جگہ لڑائی جھگڑے بھی زیادہ. تو پھر وہ پنجابی کی کہاوت ہے بہت بری ہے, تو میں پھر وہ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ سمجھتے ہیں یار سمجھ کے ہو گیا, اچھی بات نہیں ہے, تو وہ وہی حالات ہوں گے ہمارے ساتھ. لیکن یہاں پہ جو ہے نا ٹریفک کے معاملات اگر کنٹرول نہ ہوئے تو خاص طور پہ جو پی کارز ہیں اس میں تو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, پھر راؤ صاحب کی طرف آتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ایک بار پھر سے ٹریفک اسسٹنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. جی چالان کرنے کا نیا اختیار ملا ہے, چالان کیے جائیں گے تو ٹریفک معاملات حل ہو پائیں گے یا نہیں؟ چلیں چالان تو کوئی وائلیشن پہ کرے گا, ٹریفک کنٹرول ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے ٹریفک کا مسئلہ درے نیاب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اس پہ کہ آپ اس شہر میں نت نئے تجربے کرتے ہیں. نئی جو روڈز بنی ہیں وہاں پر تو جو آپ نے بائکرز لائن بنائی وہ تو استعمال ہوئی نہیں. اب میری مراد ہے جو پنجاب یونیورسٹی کو اور کریم بلاک کا جو روڈ ہے وہاں پہ باقاعدہ سائیکل اور بائکرز لین اور تجربہ کرنا تھا, کیا جا سکتا تجربہ وہاں پہ یہ پینٹ کا ہی کر لیتے آپ, پینٹ کا ہی کر, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا ٹریفک اس وقت اس حد تک گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے, سارے مسائل ہمارے جو ہے نا, ہم جو تعلیم کی بات کرتے ہیں یا صحت کی بات کرتے ہیں یا یہ ٹریفک کی بات کرتے ہیں, ٹریفک میں حکمران اشرافیہ کو کبھی خواری کا سامنا کرنا نہیں پڑا. جس دن کرنا پڑے گا, جس دن ان کے آگے پیچھے ایمبولینسز کے روٹس بجتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے, اس دن یہ کہیں گے کہ یار یہ جو ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا پریس کانفرنس کر کے, تو یہ بالکل واقعی یہ غلط ہے. اب آج کل تو چلے چیمپئنز ٹرافی ہے اور ظاہر ہے وہ آپ نے سیکیورٹی دینی ہے, ٹیمز کی موومنٹ کے دوران جو روٹ ہے وہ زیرو کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ مین بولیوارڈ پر ایزیلی ٹریول نہیں کر سکتے. عام دنوں میں بھی فیروزپور روڈ پر آپ ایزیلی ٹریول نہیں کر سکتے مزنگ چونگی سے, بلکہ آپ کو لٹن روڈ سے ہی جو رش ہے وہ ملنا شروع ہوگا اور بمپر ٹو بمپر گاڑیاں. اب مجھے بتائیں ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹیپا ہے, یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ انہوں نے ٹریفک انجینئرنگ میں جتنے سالوں سے یہ ایجنسیز موجود ہیں, ٹریفک انجینئرنگ کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, ٹریفک کی بہتری کے لیے کیا رولز؟ آپ کے شہر میں 25 لاکھ سے زائد گاڑیاں اور 80 لاکھ بائکس ہیں,
اس شہر میں جنہوں نے چلنا ہے. اب ان کے لیے آپ نے سڑکوں کو کشادہ کرنے کی بجائے, انکروچمنٹ کو ہٹانے کی بجائے, اب ان پر بائکرز لین کی صورت میں جب آپ اس طرح کے نت نئے تجربے کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس سے آپ اپنا جو سوشل میڈیا پر امیج ہے بائکرز لین کا, اور بیجنگ کے بعد وہ پہلا تجربہ وہ تو ضرور آپ دکھا سکیں گے. وہ خوبصورت بڑا لگتا ہے بائی دا وے, وہ اس کی لیکن اس کا ریزلٹ کچھ نہیں نا ہے تصاویر, لیکن اس کے کانسیکوینسز کی اگر بات کریں تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. وہ بیوروکریسی کے حوالے سے بڑے اچھے ہیں. وہ اس لیے اچھے ہیں, ایک بات کر کے دوبارہ راؤ صاحب پہ ہوں گا کہ وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا میڈم صاحبہ نے, جس کے بعد بیوروکریسی اور ایل ڈی اے میں ایسی ہوا بھری کہ پینٹ ہونے سے پہلے منصوبہ جو ہے نا انہوں نے اٹھا دیا, اور اس کے بعد جو حال ہوا وہ اب راؤ صاحب کو بھی پتہ ہے. اس میں مطلب کہ اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ نے سڑکوں کے اوپر مزید ڈیوائڈر لگا کر ان کو سکویز کریں گے تو ٹریفک کی روانی کیسے بہتر ہوگی؟ جب ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو چلان کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایسے ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. پڑ جانے ہیں. باقی ٹریفک کنٹرول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شہر کا. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے حصے میں ہم بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. آٹزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آٹزم کی علامات کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے, اور پھر کچھ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نا ہائپر ایکٹیو ہے, ہر کام بہت جلدی سے کرنے کا عادی ہے, اس سے آپ بات ابھی کر رہے ہو تو وہ کام کرنے چلا جاتا ہے, پھر ہر ٹائم کچھ نہ کچھ. مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں نا ریلیکس رہتے ہیں, ٹی وی دیکھ لیا, نہیں جی اس طرح کے بچے بھی ہیں جو مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, کلاس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, لائک بھی بہت زیادہ ہیں, بٹ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اب کیا یہ بھی کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا کوئی اور اس کو کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہماری مہمان جو ہے میں تعارف کرانا چاہوں گی. جی پروفیسر ڈاکٹر شازیہ مقبول صاحبہ موجود ہیں, ڈیولپمنٹ اینڈ بیہیویئرل پیڈیاٹرین ہیں. ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحبہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سب سے پہلے آٹزم پہ بات کر لیں گے. یہ آٹزم ہے کیا؟ دیکھیں, آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. اس ڈس آرڈر میں جو علامات ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں. ان میں ایک ہے سوشل ڈیفیسٹ ہونا, ایک ہے کمیونیکیشن ڈیفیسٹ ہونا کہ انٹریکٹ نہیں کرتے بچے, اور ایک ہے کہ ان میں کچھ سینسری وجوہات پائی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ٹپیکل مخصوص حرکات ہیں جو کہ اس کے ڈیفینیشن کا پارٹ ہے. جب ہم ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کا ایک باقاعدہ کرائیٹیریا دیا گیا ہے کہ سوشلائزیشن کا ان تمام کے ساتھ نہ ہونا بہت ضروری عنصر ہے. اگر وہ عنصر موجود نہیں ہے کہ سوشلائز تو ٹھیک کرتا ہے, فرینڈز بھی ہیں, ویسے بھی سب کچھ ہے, تو پھر باقی تمام علامات ہوں بھی تو اتنا میٹر نہیں کریں گے. کسی اور ڈس آرڈر کی نارمل تو نہیں, کسی اور ڈس آرڈر کی طرف جائے. سیکنڈلی یہ بہت جلدی اس کے علامات کا جو ہے نا ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں, گو کہ پہچانی نہیں جاتی. یا ایز ارلی ایز 6 months 1 year. اچھا, اگر آپ 6 ماہ کے بچے کو گود میں بٹھا کے اس کے ساتھ گپ شپ کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے, رسپانس کرتا ہے, اسمائل کرتا ہے. جبکہ آٹزم والا بچہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا, ویژولی امپیئرڈ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ بلائنڈ ہے یا کچھ ایسا اس کا سسٹم ہے. کھلونا اس کو دیں گے وہ فٹ پکڑ لے گا, لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سسٹین نہیں کر سکے گا, آنکھ نہیں ملا سکے گا. تو اتنی جلدی علامات کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اپنی 8-9 ماہ کی عمر پہ آواز دیں تو آواز کو دیکھنا کس طرف سے آئی, کیا وہ یہ بچے اتنا اچھا نہیں کر پاتے ہیں. تو اس طرح کی علامات کا اظہار ہونے لگ جاتا ہے بہت. ویسے ماشاءاللہ وہ بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں, کرال بھی کرنا شروع کرتے ہیں, کھانا بھی پراپر کھاتے ہیں. نہیں, کھانا یہ بھی ایک علامت ہے. اور یہ وہ جو میں آپ کو سینسری بات کر رہی تھی کہ ان بچوں میں بہت کئی, ہر ایک میں نہیں مگر کئیوں میں جب وہ ویننگ کا ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو سالڈز پہ لگایا, ٹھوس غذا پہ لگایا, اس وقت علامت کا اظہار شروع ہو جاتا ہے, ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ گیگ کرنے لگتا ہے, کرنے لگتا ہے, کیونکہ ان کے منہ میں وہ کھانا کا ٹیسٹ ہی ان کو اچھا نہیں لگتا, ٹیکسچر اچھا نہیں لگتا. کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں, لیکن سب بچے نہیں, کچھ بچوں میں یہ علامت بھی نظر آتی ہے. صحیح. سو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟
देखिए वजह अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं पता। इसकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जब मैं कहती हूँ जेनेटिक तो वो जीनियाती, यानी कि बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि माँ बाप में कहीं ना कहीं से वो जीन ट्रैवल करके बच्चे में आ रही है। अगर आप अक्सर बच्चों को, मैं देखती हूँ यहाँ भी और बाहर के मुल्क में भी, तो अक्सर माँ बाप या डायग्नोज हो गए हुए या हो रहे हैं ऑटिज्म या ADHD के साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ऐसा हो, और हम अभी तक कोई जीन दरियाफ्त नहीं कर सके हैं। बहुत सारी जीन्स पे काम हो रहा है और काम के सिलसिले में बहुत सारी जीन्स के सामने आया है ये कि ये हो सकता है कि ये लिंक हो, लेकिन कोई एक जीन, जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज है, उसमें जीन का पता लग गया, SMA एक डिजीज है, उसमें जीन का पता लग गया, तो अब फिर उसकी थेरेपी भी मुमकिन है, जीन थेरेपी। इसमें जीन का नहीं पता। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में प्रीनेटल से लेके नेटल तक बहुत सारे कहते हैं कि ब्रेन इंसल्ट किसी भी पॉइंट पे हो गई तो चांसेस हैं। टॉक्सिन्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं, एयर पोल्यूशन जो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कजन मैरिज क्या इसकी वजह हो सकती है? जीनियाती, देखें ना, जेनेटिक को जो हम इतना दोष दे रहे हैं हर चीज पे, वो कजन मैरिज में होता क्या है? कजन मैरिज है पूलिंग ऑफ जीन्स। अब तो यहाँ तक लोगों ने स्टडी किया है जीन्स को कि गाँव में भी पूलिंग ऑफ जीन है, चाहे वो आपस में कजन्स नहीं है। अच्छा। चूंकि इधर बरादरियां एक जगह बहुत सारी, हमारे यहाँ तो बहुत सारा ऐसा है। इवन अमेरिका में अगर आप कहते हैं कि इस वक्त 1 in 36 है, 8 साल के बच्चों को लिया गया 2020 में, अभी तक वही डेटा चल रहा है CDC का, तो 1 in 36 में सबसे ज्यादा अभी भी एशियन और पैसिफिक साइड वाले बच्चों में है, विच इज नियरली 3.3%। बाकी हैं गोरे सबसे कम है, फिर हिस्पैनिक्स हैं, फिर ब्लैक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एशियन ओरिजिन और पैसिफिक रीजन के हैं बच्चे। सही। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें, क्या ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल सोसाइटी में रह सकते हैं? स्कूलिंग इनकी, इनका खाना पीना, उठना बैठना, कि फिर इन्हें डिफरेंट तरीके से जो है वो हैंडल करना पड़ेगा? देखिए, मैं कहूँगी कि ऑटिज्म को वैसे ही लिया जाए जैसे जिगर की बीमारी को लेते हैं। अच्छा। तो मुझे लोग हैरानगी से देखते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं, या दिल की बीमारी, हर एक जो ये भी अभी भी ऑटिज्म को बहुत सारे पेरेंट्स और इवन बहुत सारे जो हल्के हैं वो कहते हैं ये कंडीशन है, डिसऑर्डर भी नहीं कहते। अच्छा। क्योंकि हर डिजीज में भी सिवियर, माइल्ड, मॉडरेट होता है। इसी तरह ये भी जो सारी कंडीशंस या डिसऑर्डर्स हैं, इनमें भी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर है। ठीक है। माइल्ड नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, माइल्ड नॉर्मल स्कूल में अब बस काम उनके साथ ज़रा करना पड़ता है, माइल्ड के साथ थोड़ा, मॉडरेट के साथ ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली यूनिवर्सिटीज तक जाते हैं बाहर। और पहले कहते थे ना सिर्फ 10 से 20% ऐसे होते हैं जो ठीक से होते हैं। एलन मस्क आपने नाम सुना है? जी बिल्कुल। और उसे ऑटिज्म है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं कि ऑटिज्म था। ये तमाम जो बड़े बड़े नाम निकले, बिल गेट्स, फोकस्ड होते हैं, सोशली आइसोलेट रहते हैं, लेकिन जो उनका अपना काम होता है उसमें वो इतनी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। फिजिसिस्ट आपको मिलेंगे, मैथमेटिशियन मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इवन लॉयर्स मिलेंगे जिन्होंने हालांकि अदालत में केस लड़ने होते हैं, लेकिन आपको ये इंजीनियर्स मिलेंगे जिनको है ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम पे हैं वो, और वो शायद खुद जानते हैं या नहीं जानते। बहुत से एक्सपर्ट्स जब उनको मिलते हैं तो उनको ये इल्म होता है कि हाँ लगता है कि इनको है। अच्छा, मुझे ये बता दें, काबिल इलाज है ये? क्या इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती हैं? जिस तरह से आपने बताई कि कुछ स्वेयर होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, तो इस हिसाब से ही क्या मेडिसिन चलती है? देखिए, जो माइल्ड हैं और मॉडरेट हैं उनमें अक्सरियत, जब मैं मॉडरेट की बात करती हूँ, कोई एक सिनेरियो में बिल्कुल सही होगा, लेकिन दूसरे सिनेरियो में अगर उसको कोई सेंसिटिविटी ऐसी हो गई, जैसे उसको नॉइज बुरी लगती है और यहाँ एकदम ओवर क्राउडिंग है या कुछ है, वो अच्छा भला होगा इस जैसी जगह पे, आपके दूसरे हॉल में जाके वो एकदम परेशान हो जाएगा क्योंकि वहाँ बातों की आवाज़ें आ रही हैं। अगर किसी को ऐसा है, वो मेल्टडाउन कहलाते हैं या आउटबर्स्ट कहलाते हैं। उनको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उनको दवाई ही दी जाए। ठीक है। उनको अगर
आहिस्ता आहिस्ता थेरेपी की जाए तो वो बेहतर हो सकते हैं उसी में, और या उनको उस जगह पे ना ले जाया जाए, या उनको एयर डिफेंडर्स दे दिए जाएं। इतनी छोटी सी बात, एयर लूप्स दे दिए जाएं जो उनको नॉइज सेंसिटिविटीज, और बहुत सारे बच्चों को ये हम देते हैं कि क्लासरूम्स में वो ये यूज कर लें ताकि वो क्लास नॉइज से बच सकें। बाकी जहाँ तक रहा कि सिवियर हैं और मॉडरेट हैं तो उनका इलाज क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी को नींद ठीक से नहीं आती रात को, और सुबह वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है उसके सारे बिहेवियर के साथ, तो उसको नींद की सबसे पहले हाइजीन, नींद की डायरी रखें माँ बाप, हाइजीन उसकी रखें कि उसकी एक, इनको रूटीन बड़ी पसंद होती है। अच्छा, तो उनको ये होता है कि जी हमने इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त नहाना है, इस वक्त सो जाना है, इस वक्त लोरी सुनाएंगे, माँ बाप पास बैठे या ना बैठे, व्हाटएवर। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीन करके फिर भी बच्चा ना सोए तो कोई और चीज़ ट्राई करें, और फिर भी ना सोए तो फिर हम दवाई सबसे पहले मेलाटोनिन देते हैं, और उसके बाद जो ज़रा शकील दवाइयाँ हैं वो भी, और इवन मेलाटोनिन भी डॉक्टर की निगरानी में। और डॉक्टर हजरात से मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जब भी दवाई शुरू करें बच्चों को तो ऐसे ही करें कि मॉनिटरिंग के बगैर ना हो। ये नहीं कि पेरेंट्स जो है दोबारा आई ही नहीं कि बस दे दी है दवाई, अब खुद ही हम ऊपर नीचे करते रहेंगे। जी, इसके लिए तो प्रॉपर आपको फॉलो अप लेने की जरूरत होगी। Exactly. डॉक्टर का रोल क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। फॉलो अप इस तरह के बच्चों का कितनी देर बाद और कितना जरूरी होता है, हाँ, एज के डिफरेंट हिस्सों में ये परफॉर्म कैसे कर रहे हैं आपके डॉक्टर से, आपके पास आना जाना डॉक्टर से और बातचीत में रहना कितना जरूरी है, इस पे भी बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर के साथ आपका राब्ता रहना और एक ही डॉक्टर इस तरह के बच्चों का रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर जो है ना उसका पिवटल रोल है बच्चे की ज़िंदगी में, और तमाम लोगों को ये मेरी दरख्वास्त होगी जो भी ऑटिज़म के साथ काम कर रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं कि आपने जिसको भी रखना है कि हमारे बच्चे की सर्विसेज इस जगह से हों, उसमें एक डॉक्टर का होना इंतहाई ज़रूरी है। उसका पिवटल रोल है। उसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी है बच्चे को, जैसे ये एंजाइटी हो गई, स्लीप का इशू हो गया, खाने का इशू हो गया, उसमें किसको किस वक्त क्या जॉब देनी है। फॉर एग्जांपल मल्टी डिसिप्लिनरी हम बहुत बात करते हैं, और ये बात है कि इसमें क्या ज़रूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल नीड्स एजुकेशनिस्ट, ये इतने सारे लोगों का मिलके, और फिर सबसे पिवटल जैसे मैंने कहा डॉक्टर। आप इसको समझ लें, मैंने 5 अगर आपसे मुख्तलिफ प्रोफेशंस का नाम लिया है तो ये एक मुट्ठी बनती है। बिल्कुल। और मुक्का कितना ताकतवर होता है एक अकेले से, ये आप खुद जानते हैं। तो पेरेंट्स को यही है कि किसी भी जगह ऐसे सिर्फ ना जाना शुरू कर दें। हमें लगता है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइकेट्रिस्ट तक महदूद होकर रह जाते हैं कि बस बच्चे का कोई दिमागी इशू है और इसकी काउंसलिंग होती रहेगी, इससे बातचीत करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी बीमारी जो कि ना, बीमारी जैसे मैं नहीं कहूँगी कंडीशन मेंटल हेल्थ की, कोई भी कंडीशन अकेले किसी एक भी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। डिपेंडिंग कि उसको क्या है। जैसे मैंने कहा हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स खास तौर पे सब ऐसे हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलते हैं, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे नाम नहीं लिए कि वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसमें डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट शामिल है, उसमें नर्स शामिल है, उनका अपना अपना एक रोल है, स्लीप थेरेपिस्ट शामिल है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इतना नहीं है। ये 5-6 जो लोग मौजूद हैं, नर्सेज हैं, चाइल्ड केयर वर्कर्स हैं, बाकी जो मैंने नाम लिए, ये सब मिलके उस बच्चे के लिए एक ऐसा प्लान तरतीब देते हैं जो कि फिर माँ बाप घर पे कराएं। ये भी एक जो हवा यहाँ चली हुई है कि 6-6 दफ़ा वो सेंटर में ले आओ। जाहिर बात है जो प्राइवेट साइट्स हैं वो फिर उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। माँ बाप जब तक खुद हेल्प नहीं करेंगे बच्चे की, तैयार नहीं होंगे कि हम भी ये काम घर पे भी कराएं, बच्चे को वो फायदा नहीं होगा। ये इतना सिंपल बात है कि माँ बाप खुद थेरेपिस्ट, मगर सेंटर्स ना खोलें, अपने बच्चों की हेल्प करें, और फिर अगर बताना है तो लोगों को ये बताएं। खोलना है तो जरूर खोलें सेंटर्स, डॉक्टर साथ रखें जो कि आपको गाइड करता जाए कि किस किस तरह से बच्चे को आगे लेके चलना है। सही सही।
یہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جو اس وقت اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں 4:1، 4 ٹائمز لڑکے 1 ٹائم لڑکیاں. لیکن آگے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکیاں غالباً دیر سے پہچانی جاتی ہیں ود آٹزم اور ADHD، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ماسک کر لیتی ہیں. یہ بہت یہ کاپی کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کی فرینڈز سوشلائز کر رہی ہیں اسی کو، یا انہوں نے ٹک ٹاک دیکھ لیا، ویڈیو دیکھ لیا، اسی طرح سے وہ کر لیتے ہیں. تو مائلڈ ماڈریٹ والے بچے پہچانے نہیں جاتی ہیں بچیاں آسانی سے، اور جا کے 12-13 سال پہ پھر پتہ لگ رہا ہوتا ہے. پیرنٹس کہتے ہیں اچھی بھلی ہے، چائے بھی بناتی، باقی بھی سارا کچھ کر لیتی، کھانا بھی بنا لیتی ہیں، بس یہ فرینڈز نہیں رکھتی، چڑچڑی سی رہتی ہے، ڈپریشن سا ہو رہا ہے، انزائٹی سی ہو رہی ہے. لیکن اگر اس کا روٹ کاز دیکھے تو اکثر میں آپ کو آٹزم پتہ لگے گا. تو اس لیے اگین لڑکیوں کی طرف بھی بہت محتاط رہیں. لڑکے بھی ماسک کر سکتے ہیں لیکن لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں. صحیح. تو مجھے اب یہ بتا دیجیے گا، ہم نے بات کرنی ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، مطلب کلاس میں بھی بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا لائٹ اسٹوڈنٹ وہ ہیں، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، بات سننے سے پہلے انہوں نے وہ کام کر دیا. تو یہ نارمل بیہیویئر ہے کہ بچوں کا؟ نہیں، یہ بالکل نارمل بیہیویئر نہیں ہے. ایک خاص ایج تک 2 یا 3 سال کی عمر تک بچہ ادھر گیا ادھر گیا، کیوریس ہوا، چیزوں کو چھیڑا، ٹھیک ہے. اس میں بھی ٹریننگ شروع ہو جانی چاہیے کہ کہیں جانا ہے، میز پہ بجائے یہ کہ میز سے چیزیں ساری اٹھا دیں جو قد کی میز ہے، بچے کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں پڑھی ہیں آپ نے نہیں چھیڑنی، فلاں جگہ جانا ہے آپ نے. یہ نارمل رویے ہیں. لیکن جو بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ ماں بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے ٹک کے اور وہ پھرتا جا رہا ہے، تو یہ ADHD ہے موسٹ پروبیبلی. پھر اگین اس کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ صرف ایک سیٹنگ میں نہیں، اسکول سیٹنگ میں بھی نہ بیٹھتا ہو. تو ایٹ لیسٹ 2 جگہوں پہ وہ بچہ نہ بیٹھ سکتا ہو، ٹک کے کام نہ کر سکتا ہو، ہوم ورک نہ کمپلیٹ کر سکے. سپر مارکیٹ میں گیا ہے تو ہر چیز کو اس نے چھیڑا بھی ہے، گرایا بھی ہے. تو یہ اگین مائلڈ ماڈریٹ سویئر اس میں بھی ہوتا ہے. بائی دا وے آٹزم میں بھی کئی دفعہ ایسا وہ کہتے ہیں کہ جی ہائپر ایکٹیو ہے، بہت زیادہ چیزوں کو، وہ سینسری سیکنگ بیہیویئر ہے. وہ ہائپر ایکٹیویٹی سینسری سیکنگ کی وجہ سے ہے. سینسری سیکنگ کیا ہے کہ اس کو موومنٹ اچھی لگتی ہے، وہ موو کرتا ہے، لیکن وہ سوشلی آئسولیٹ کر رہا ہے. ADHD کا بچہ سوشلی اتنا آئسولیٹ نہیں کرتا. یہ جو واضح فرق ہے دونوں میں وہ یہ ہے. آنکھ شاید ملائیں یا نہیں ملائیں لیکن ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، ان کے وہ کچھ نہ کچھ، ان کی لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں مگر وہ فرینڈز بنا لیتے ہیں. تو اکثر ADHD اور آٹزم کمبینیشن میں پائے جاتے ہیں، مور دین 40-50%. تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ ڈائگنوز ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں صرف کاؤنسلنگ سے ہی ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سیویریٹی کیا ہے. اگر سیویئر زیادہ ہیں تو پھر ہمیں دوائی بھی دینے پڑتے ہیں. اگر ان میں کوموربیڈیٹیز ہیں، کوموربیڈیٹیز کا مطلب ہے کہ جیسے یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہوئی، obsessive compulsive disorder ہوتا ہے، بار بار چیز کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے پہلے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور تو نہیں ہے، یا آگے چل کے بڑے ہو کے کچھ اور تو نہیں ہو رہا. اور اگر وہ کچھ ہے تو پھر اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو دیکھنا ہے کہ صرف کاؤنسلنگ سے بہتر ہوتا ہے. اور یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے، اس کی تھیراپی خاص طور پہ کہلاتی ہے آٹزم کی اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس. ٹھیک ہے. یہ اس وقت سب سے سکہ رائج الوقت قسم کی تھیراپی ہے. اور جو ہم نے چلڈرنز ہاسپٹل میں شروع کیا اس پہ پیپر بھی موجود ہے ہمارا، وہ ایکلیکٹک اپروچ ہے. اور ایکلیکٹک اپروچ میں ہم نے سب کچھ ڈال دیا. اس میں اسپیچ بھی ہے، OT بھی ہے، سائیکولوجیکل انٹرونشن بھی ہے، ڈاکٹر کی انپٹ بھی ہے، اور پیرنٹس ایز پارٹنرز ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ جی یہاں پہ آئیں چاہے ہفتے میں 2 دفعہ، لیکن گھر پہ ضرور کام کرائیں. تو 26 آورز 20 to 40 آورز کمپلیٹ کر لیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ 40 ہوں جیسے ABA میں ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ مل، اور آکوپیشنل تھراپسٹ کا بہت بڑا رول. تو ان تمام کا رول اپنی جگہ موجود ہے. صرف نیڈ اس بات کی ہے کہ وہ سب مل کے کام کریں اور انڈر دا گائیڈنس آف ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ، کتنے چانسز ہیں کہ اگر آپ کا فرسٹ بیبی جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے تو باقی ہونے والے بچوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ
क्या कोई प्रॉपर तरीका ऐसा है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायग्नोज कर सके कि बच्चा किसी डिसऑर्डर का शिकार है ऐसे? देखिए अभी तक तो ये जो पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं, 20%, 19 to 20% एस्टिमेटेड है कि नेक्स्ट सिबलिंग में हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा ज़रूर ही होगा। परसेंट का मतलब होता है कि चांसेस हैं ये। जो है कि क्या हम कर सकते हैं, तो नहीं, अभी हमें जैसे मैंने पहले कहा कि हमें कॉज चूँकि नहीं पता, इसलिए हमें ये नहीं पता कि इस बच्चे को किस तरह से हम करें। मगर जो प्रिवेंशन हो सकती है वो, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि मेंटल स्ट्रेस ना हो माँ को, एनीमिया ना हो माँ को, कोई ऐसी वजह ना हो कि बच्चे की ऑक्सीजन कम हो, क्योंकि इन बच्चों में भी देखा गया पैदाइश पे प्री नेटल यानी कि एंटीनेटल वर्क टाइम पे, पेरीनेटल टाइम पे या पोस्ट नेटल टाइम पे ब्रेन को किसी भी किस्म की कोई जिक पहुंचे, तो इसकी वजह से ये कंडीशंस हो सकती हैं। सिर्फ ऑटिज्म नहीं, मोर और लेस सारी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कहा गया है। स्पीच डिले हम अक्सर जो है लोग जो है इसको इग्नोर करते रहते हैं, कुछ इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा, ये कितना अहम मौजू है और इसको हमने कब तक जो है वो इग्नोर करना है और कब इस पर जो है हमें अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए? देखिए, हमें किसी भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन को इग्नोर नहीं करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को पता हो कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन कब कहाँ कैसे नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल स्पीच से ही हम स्टार्ट करते हैं, तो एक बच्चा, अब जैसे मैंने आपसे 5-6 महीने की बात की थी, ऊँ आ करना शुरू करता है। अगर आपका बच्चा ऊँ आ नहीं कर रहा, नज़रें नहीं मिला रहा और आपको एक स्माइल नहीं पेश कर रहा, तो इसका मतलब है कहीं कोई झोल है, निगाह रखें उस पर। 8-9 महीने पे देख रहा है कि नहीं, आवाज़ को सुन रहा है कि नहीं, 1 साल पे एक वर्ड बोल रहा है कि नहीं, और बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, 2 साल पे 2 वर्ड्स ज्वाइन कर रहा है कि नहीं। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, 15 महीने पे इतने वर्ड्स होने चाहिए कुछ, लेकिन 2 साल पे आजा, बाहर जा, मम्मा आ, ये वर्ड्स हैं। सही। 3 इयर्स पे 3 वर्ड्स ज्वाइन करना है कि नहीं, मैंने खाना, मैंने जाना, छोटी छोटी बातें। साथ है लगा रहा है, 3.5 साल 3.25 साल, मैंने खाना है, मैंने जाना है। और ये मैं एक माइलस्टोन्स बता रही हूँ जिसमें आप ये कह सकते हो कि थोड़े अपर एज के हैं। बच्चे 2 साल पे मैंने जाना है, मैंने खाना है कर रहे होते हैं, विच इज फाइन। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे तो फिर आपको ध्यान में ये चीज रखनी है। 1 साल पे बच्चा चलना शुरू हो जाता है इंडिपेंडेंटली, एवरेज बच्चे की बात हो रही है, रेंज की नहीं। 9 महीने पे क्रूज कर रहा होता है, या 10 महीने पे क्रॉल कर रहा होता है, 8 महीने पे, और 2 साल पे एक स्टेप ले रहा होता है, भाग रहा होता है, चीज नीचे से उठा रहा होता है। ये मोटर माइलस्टोन्स हैं। सोशल माइलस्टोन्स हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक तो नजर मिला रहा है, देख रहा है, बातचीत कर रहा है आपसे, आप प्यार कर रहे हैं तो आपको पीछे वापस प्यार कर रहा है। ये नहीं है कि वो आपको परे कर रहा है, इज अ मदर भी। दिस इज अगेन टैक्टाइल सेंसेस। जो सेंसरी इश्यूज है ना इन बच्चों में, वो DSM-5 के 2013 में रिवाइज हुई। DSM-5 हमारा एक तरह से बाइबल कह लें, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत फॉलो करते हैं, अमेरिकन है। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ ये काफी नहीं है, इसमें ये भी डालो, क्योंकि इनकी हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी 5 हिस्सियात को, स्मेल, टेस्ट, आईज, ईयर्स, और एक और है दिमाग में नहीं आ रही है, टच। तो जब ये ऐसे कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। क्यों कर रहा है ऐसे, उसको हग बैक करना चाहिए। इसी तरह टेस्ट, वो जो आपने शुरू में बात की खाने की, इसी तरह हर चीज को सूंघ के खा रहे हैं, या बहुत जरा सी स्मेल है तो वो एकदम घबरा जाते हैं और बाहर। दोनों गलत है। हर चीज को टच कर रहे हैं, एक है कि बिल्कुल नहीं, और एक है कि जोर की हक भी करते हैं, या हर चीज को कमरे में जाके टच करते हैं। सही। या वो इतने फिक्स होते हैं, जैसे वो स्पिनिंग वाला आपने मुझसे भी शेयर किया, कि उनको कोई ना कोई चीज चाहिए कि हर वक्त वो करते रहे एक्टिविटी। सही। तो मुझे ये बता दीजिएगा, ये तो हमने स्पीच डिले के हवाले से बात कर ली, ये माइलस्टोन पेरेंट्स को जरूर याद रखने। वो जो बच्चे, आपने एक चीज, सॉरी जी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, आपने पूछा था कि डिले को हम कब तक सीरियसली,
تو میں نے آپ سے کہا کہ 2 سال کی عمر تک اگر آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی 2 لفظ جوائن نہیں کر رہا تو میک شور کہ آپ، اور اگر 1 سال پہ بھی نہیں بول رہا تو تب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے. پلس سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. یہ سب سے زیادہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچے بھی اسی طرح بیہیو کریں گے جیسے ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن آئی کانٹیکٹ ان کا بہت اچھا ہوگا. وہ اپنے اشاروں سے چیزیں سمجھانا شروع کر دیں گے جو کہ آٹزم والے نہیں کرتے. چلیں جی، یہ تمام چیزیں آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ بغور جائزہ اپنے بچوں کا لیتے رہنے. ڈاکٹر صاحبہ میسج کیا ہوگا؟ میسج یہ ہوگا کہ اس پہ نہ رہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ساڈے تے نہ رہنا، اس پہ نہ رہیں. جب آپ بچے کو لے کے آپ فکر مند ہوں، آپ کسی کے پاس لے کے جائیں، وہ کہیں یہ چل پڑے گا، یہ بول پڑے گا، سب کچھ ٹھیک ہے، چاہے وہ پیڈیٹیشین ہے، چاہے وہ پرائمری کیئر فزیشین ہے، آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں، آپ کسی تیسرے کے پاس جائیں. سیکنڈ تھرڈ اوپینین ضرور لیں. اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خود ہی کرے گا، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ بڑی حص اللہ نے کسی میں نہیں رکھی. No doubt. اور اگر ماں باپ کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں پیرنٹس آر آلویز رائٹ. اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں نا میرے بچے کو مجھے مسئلہ لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ یاد رکھیں مائیں بہت جلدی پہچانتی ہیں، اور گھر کے قریب ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں تم فکر کر رہی ہو، اور اس غریب کا بچے کا بھی ٹائم اور اس ماں کا اس کے ساتھ یا باپ کا کام کرنے کا ٹائم 6 مہینے سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں. بس یہ میرا میسج یہی ہے کہ خیال اس بات کا رکھیں. اور آپ نے باتوں میں بڑے اچھے سوال پوچھے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی گئیں کہ ایک کمبینیشن ہے، ٹیم ورک ہے، ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہے. اور ہر چیز آٹزم بیماری نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہے. بچے اس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. میں اکثر کہتی ہوں کہ بیٹ ٹوٹا ہوا ہے لیکن سکسر مار سکتے ہیں. آپ نے اتنے بڑے نام لے لیے تو پیچھے پھر کچھ رہ ہی نہیں جاتا. ہمارے سامنے تمام مثالیں. تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. تھینک یو. ویلکم بیک. آج کی برتھ ڈے لسٹ کی طرف آ رہے ہیں جی. آج جن کی برتھ ڈے ہے ان کا نام ہے جی محمد موسیٰ اور اسامہ ریاض ورک، زویا، عارف اور اس کے بعد جی انوش ہے. آپ سب لوگ کو سالگرہ کی مبارکباد. ہیپی برتھ ڈے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سو ہماری رپورٹر مائدہ باہر موجود ہیں، فروٹس کے ریٹس ہمیں بتا رہی ہیں، ان کی طرف چلیں گے. اوور ٹو یو. رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہے جس طرح، اور رمضان المبارک کے روزے چل رہے ہیں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جس طرح چیزیں تھوڑی سی سستی ہوتی ہیں، لیکن رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جو ہے وہ فروٹس کی اور سبزیوں کی جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. پھل اس ٹائم میرے ارد گرد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آج ہم نے پھلوں کا ریٹ بھی بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے شہریوں کا جو شکوہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں امید ہوتی ہے کہ گھروں میں جو ہے جس طرح فروٹ چاٹ بننی ہے، شیک بننے ہیں، یا دیگر چیزوں میں جس طرح سے پھلوں کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. تو ریٹ لسٹ ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوپن مارکیٹ میں پھل کس بھاؤ بک رہے ہیں اور سبزی منڈی میں جو ہے وہ ریٹ لسٹ کیا ہے. سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے سیب کی، تو سرکاری نرخ جو ہے وہ 290، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 300 تک میں فروخت کیے جا رہے ہیں.
केले की बात करेंगे तो 255 जो है वो सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 270 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद की हम बात कर लेते हैं, 210 सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 290 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। नारियल को अगर देखा जाए तो 400 सरकारी नर्ख, ओपन मार्केट में 410 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। बेर जो है वो 95 सरकारी नर्ख, ओपन मार्केट में 100 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी की कीमत जो है वो 180 सरकारी नर्ख, ओपन मार्केट में 190 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। किनो जो है उसकी कीमत में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। 410 सरकारी नर्ख, ओपन मार्केट में 425 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पपीते की अगर हम बात करें 230 सरकारी नर्ख, ओपन मार्केट में 240 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर जो है वो 295 सरकारी, यानी सरकारी रेट और ओपन मार्केट का रेट अगर आप देखें तो अच्छा खासा डिफरेंस है और इसी वजह से लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं और रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि इंतजामिया से कि कीमतों का तयन जो है वो भी किया जाए और आसान नरखों पर जो है वो फलों की फरोख्त आज जो हमने आपके साथ शेयर की वो यकीनी बनाई जाए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।